بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جن کے حال تیرے سوا کوئی نہیں جانتا، آمین ثم آمین۔ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو، یہ تمہارے اپنے کردار کا امتحان ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد اگر کوئی قدر کرے تو اسے قدر نہیں افسوس کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تنہا چلنا شروع کرو تو ہر راستے میں اللہ تھام لیتا ہے۔ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ اللہ اور اس کے بندے کا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قابل رشک ہوتا ہے وہ شخص اور مخلص رشتہ جو میلوں دور رہ کر بھی آپ کے دل پر راج کرتا ہے اور جب چاہے آپ کو خوش، اداس اور غمگین کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ صبر کمزوری نہیں طاقت ہے، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہمارے والدین نے ہمیں کس چیز سے محروم نہیں رہنے دیا، اے اللہ انہیں بھی جنت الفردوس سے محروم نہ کرنا۔ اے میرے رب ان دونوں والدین پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پالا تھا، آمین یا رب العالمین۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جتنے گناہ ہیں ان کی سزا میں تو دیر ہو جاتی ہے، مگر تکبر کی فوری سزا مل جاتی ہے، کیونکہ متکبر فوراً مخلوق کی نظروں سے گر جاتا ہے۔ یہ سخت ترین سزا ہے، اس لیے تکبر سے بچنے کی سخت ضرورت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک صورت ہے جس میں 30 آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گی حتیٰ کہ اس کی مغفرت کر دی جائے گی، اور وہ سورہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے کچھ زیادہ شاخیں ہیں، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ لوگ اپنے رب کو بھول جائیں گے، لباس بہت قیمتی پہن کر بازار میں اکڑ اکڑ کر چلیں گے اور اس بات سے بے خبر ہوں گے کہ اسی بازار میں ان کا کفن بھی موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ بچپن میں جہاں چاہے ہنس لیتے تھے، جہاں چاہے رو لیتے تھے، اب ہنسنے کے لیے تمیز چاہیے اور رونے کے لیے تنہائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ تم لوگ زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا ہے۔ اصلاح کیجیے لیکن کسی کے سامنے شرمندہ کرنا اصلاح نہیں بلکہ تنقید کے زمرے میں آتا ہے۔ مشورہ دینے والے کی صفت۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے مشورہ طلب کیا جائے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن تمہارے بہترین دنوں میں سے ہے، لہٰذا اس دن میرے اوپر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے، اور جو شخص دین میں سختی اختیار کرے گا تو دین اس پر غالب آ جائے گا۔ بس اپنے عمل میں پختگی اختیار کرو اور جہاں تک ممکن ہو میانہ روی برتو اور خوش ہو جاؤ، اور صبح اور شام اور کسی قدر رات میں عبادت سے مدد حاصل کرو۔ برائی چھوڑنے کا بہترین بدلہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے تو جو کوئی عمل ترک کرے گا اللہ تعالیٰ تجھے اس سے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ کچھ لوگ مفاد کی خاطر اپنے لہجے بدل لیتے ہیں، مگر ان کی فطرت کبھی نہیں بدلتی، اس لیے برے وقتوں میں آزمائے گئے لوگوں کو پھر سے اپنی زندگیوں میں شامل کر کے خود کو تکلیف نہ دیں۔
کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے، کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ میں نے آزمایا تو پتہ چلا کہ دنیا تو مطلب سے چلتی ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک یہودی سے تمہاری جنگ نہ ہو، اور وہ پتھر بھی اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے بول اٹھیں گے کہ جس کے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہوگا کہ اے مسلمانوں، یہ یہودی میری آڑ لے کر چھپا ہوا ہے، اسے قتل کر ڈالو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت الفردوس سب سے اعلیٰ ہے، اسی سے جنت کی چاروں نہریں بہہ رہی ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے، بس جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ وہ ساتواں آسمان پر رہنے والا رب ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے زیادہ بہتر جانتا ہے، الحمدللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آدمی اپنی بیوی پر خرچ کرے اور اس سے ثواب کی امید رکھتا ہو تو یہ اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ میرے رب مجھے ان میں شامل فرما جن کے راستے آپ تک آ کر ختم ہوتے ہیں، جن کی نمازیں قضا نہیں ہوتی، جنہیں آپ کے فیصلوں پہ اپنے فیصلوں سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے۔ ان میں شامل فرما جن کا بڑھاپا تو آپ کا ہی ہے پر جوانی بھی آپ کی ہی رہتی ہے، آمین ثم آمین۔ کچھ لوگوں کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں مگر وہ اپنے رویے سے ثابت کر دیتے ہیں کہ انہیں اس کی ضرورت نہیں۔ لوگوں کو تمیز کا لیکچر دینے والے اکثر تمیز کے تیز سے بھی ناواقف ہوتے ہیں۔ بہت ڈر لگتا ہے جب کوئی کہتا ہے میرا یقین کرو۔ اے دلوں کو پھیرنے والے رب، میرے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی راستہ نکال سکتا ہے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، ایک وہی یہ مصیبت ٹال سکتا ہے۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ جو بہترین مددگار ہے۔ اللہ جب کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو اس پہ قبولیت کا کن بھی فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ جو باپ کی قدر کرتا ہے وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، اور جو ماں کی قدر کرتا ہے وہ کبھی بدنصیب نہیں ہوتا۔ کچھ دکھ، کچھ درد اور کچھ اداسیاں بہت ذاتی ہوتی ہیں جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی پر عیاں نہیں کر پاتے۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون تمہاری قسمت کے صفوں کو کالا کر سکتا ہے؟ یہ یاد رکھنا، اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک بھی نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں؟ بس تم اپنے اللہ پر کامل یقین رکھو۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو باپ سے دعائیں لو، کیونکہ باپ کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اپنی امت کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گپ شپ، فضول خرچی اور لوگوں سے مانگنا۔ اولاد کے لیے دعا: یا اللہ میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا، آمین۔ زندگی بھی کتنی عجیب ہے، مسکراؤ تو لوگ جلتے ہیں، تنا رہو تو سوال کرتے ہیں۔ جو حصہ اللہ کا ہے وہ روح ہے، جو حصہ اپنا ہے وہ عمل ہے، اور جو کیڑوں کا ہے وہ جسم ہے۔ محبت کا اظہار شاید ہی کسی کو یاد رہتا ہو، لیکن محبت کا رویہ ہمیشہ یاد رکھے جانے والی چیز ہے۔ آخرت کے اجر و ثواب کی نیت سے زندگی گزارو۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ جب تم خود کو اللہ کا پسندیدہ بنانا چاہو تو سب سے پہلے دل سے یہ خوف نکال پھینکو کہ لوگ کیا کہیں گے۔